اپنے چینل پر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ روزانہ نئی کہانی سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ۔ میں بہت چھوٹی سی تھی کہ میری ماں بیمار پڑ گئی اور پھر ایک رات ایسی سوئی کہ پھر کبھی نہ اٹھی۔ میرے والدین شادی کے 20 سال تک بے اولاد رہے، مگر انہوں نے پہلے 10 سالوں کے دوران ایک 5 سالہ بچہ جو یتیم تھا اور بے گھر بھی کر دیا گیا، اس کو گود لے لیا اور مزید 10 سال تک پورے دل سے اسی کو اولاد جانا اور اپنی شفقت سے نوازا۔ پھر اللہ نے اپنا کرشمہ دکھایا اور پورے 20 سال بعد میں پیدا ہوئی، اور وہ بیٹا جو ان کا لے پالک تھا، اس سے 17 سال چھوٹی بہن کو دیکھ کر وہ کچھ خاص خوش نہ تھا۔ اب تک اماں اور ابا کا سارا پیار وہ اپنا حق سمجھ کر وصولتا رہا، مگر اب میری صورت میں ایک حصہ دار اس سے برداشت نہ ہو رہا تھا۔ پھر میں چند سالوں کی تھی کہ اماں چل بسیں، اور وہ جو ان کی زندگی میں ہی باہر جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہ رہا تھا، اور ابا کو بھی اعتراض نہ تھا۔ اماں کے بعد ایک ہی مہینہ کے اندر تیاری کر کے کینیڈا کوچ کر گیا۔ وہاں جا کر تعلیم اور روزگار کو ایک ساتھ چلاتے چلاتے وہ ابا سے رابطہ کم سے کم کرتا گیا، اور 5 سال بعد تو رابطہ بالکل ہی ختم ہو گیا۔ مگر ابا اب بھی اکثر اسی کی باتیں کیا کرتا، کیونکہ انہوں نے تو اسے بیٹا ہی مانا تھا۔ اب وہ بھول چکا تھا تو اس میں ابا تو بے بس تھا۔ خیر، وقت مزید سرکا اور اب 14 سال کی ہو چکی تھی، مگر سب بہت اچھا چل رہا تھا۔ ابا کی دکانیں تھیں جن کی آمدن بہت اچھی تھی۔ ہم کافی خوشحال تھے، مگر ان دکانوں کی چوری ہو گئی، اور خالی دکانیں دیکھ کر ابا کا دل برداشت نہ کر پایا۔ میری بدبختی کی کہانی اس وقت شروع ہوئی جب ابا نے اکھڑتی سانسوں کے ساتھ عفان کا نام لیا تھا، اور وہ انہیں اپنا فرما بردار اور مطیع بیٹا سمجھتے تھے۔ ابا کی طبیعت خراب ہوئی، اور جب زندگی کی امید باقی نہ رہی تو انہوں نے پکڑ لی کہ اس کو بلاؤ۔ میں تو عفان کو تقریباً بھول ہی چکی، شاید اس وقت 7 سال کی بھی نہ ہوئی ہوں گی جب وہ اس گھر سے گئے تھے۔ اگرچہ ابا بھی عفان کو فون کرنا چھوڑ چکے تھے، لیکن اس دن اپنی طبیعت کے پیش نظر انہوں نے مجھے عفان کو کال کرنے کا کہا۔ خوش قسمتی سے اس دن انہوں نے کال اٹھا لی۔ ان کا لہجہ سرد تھا۔ میں نے انہیں ابا کی بیماری کا بتایا تو ان کا دل بسیج گیا۔ اگلے ہی دن ان کی فلائٹ سے وہ پاکستان آ گئے۔ ایئرپورٹ پر آ کر انہوں نے پاکستان والے نمبر سے مجھے کال کی اور ہاسپٹل کا پوچھا، تو میں نے کہہ دیا کہ ابا فلاں ہاسپٹل میں داخل ہیں۔ وہ دوڑے دوڑے وہاں پہنچے۔ اس وقت تک ابا کی سانسیں اکھڑ چکی تھیں۔ انہوں نے جاتے جاتے صرف عفان کو اتنا کہا، بیٹا میری بیٹی ماہم کا خیال رکھنا، اسے اکیلے نہیں چھوڑنا، اس سے نکاح کر لینا۔ ابا تو یہ کہہ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن میری زندگی عذاب بن کر رہ گئی۔ کفن دفن سے فارغ ہو کر عفان مجھ سے کہنے لگے، تیار ہو جاؤ، ہمیں لاہور چلنا ہے۔ عفان نے کہا تو میں اداس ہو گئی، میں ایسے تو یہاں سے نہ جاؤں گی سلمان، ابا نے آپ سے میرے لیے جو بھی وعدہ لیا ہے آپ کو بھولنا ہوگا۔ میں کس رشتے کے ساتھ آپ کے ساتھ جاؤں؟ میں نے عفان سے کہا تو وہ سوچ میں پڑ گئے تھے۔ کیوں نہ وہ پہلے سے شادی شدہ اور ایک بچے کے باپ تھے، ایسے میں ان کی زندگی میں میرا آنا کوئی آسان بات تو نہ تھی۔ خیر، اب ابا کی وصیت کا مان تو رکھنا ہی تھا، ویسے بھی مجھ سے اتنی جلدی شادی کون کرتا۔ میں بھی عفان کو ہمیشہ سے بھائی سمجھتی تھی۔ اس رشتے کو قبول کرنا میرے لیے بھی آسان نہیں تھا، اسی لیے میں انکاری تھی، مگر عفان نے چند گواہ بلائے اور گواہوں کی موجودگی میں مجھے اپنے نکاح میں لے لیا۔ پھر میں ان کے ساتھ لاہور آ گئی۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک 28 سالہ خوبرو عورت نے دروازہ کھولا۔ یہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ عفان کی پہلی بیوی تھی، اور میں اس بارے میں جانتی تھی عفان کا بیٹا اس سے لپٹ گیا، جبکہ ان کی بیوی نے میرا پرتپاک استقبال کیا۔ شاید ابھی تک وہ ہم دونوں کے رشتے کی حقیقت سے واقف نہیں تھی۔ عفان سے پوچھا، یہ کون ہے؟ تو عفان نے کہہ دیا، بابا زوار شاہ کی بیٹی ہے۔ شاہ بابا نے مجھے اپنے بچوں کی طرح پالا ہے، بالکل اپنے بیٹوں کی طرح مجھے پیار دیا۔ اب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی بیٹی کا خیال رکھنے کو کوئی نہیں تھا، اسی لیے میں اسے یہاں لے آیا۔ کہتے ہیں کہ احسان کا بدلہ ہمیشہ چکانا چاہیے، انہوں نے بڑے فلسفیانہ انداز میں کہا تو ان کی بیگم متاثر ہو گئی۔ وہ بھی گاؤں کی بھولی بھالی عورت تھی، مجھے ایک کمرے میں لے گئی، مگر یہاں آ کر مجھے احساس ہوا کہ بے نام رشتے کتنا دکھ دیتے ہیں۔ میں عفان کی بیوی تھی، لیکن مجھے ایک علیحدہ کمرہ دیا گیا۔ عفان کی بیوی اگرچہ خوش اخلاق عورت تھی، مگر وہ میری حقیقت سے نا واقف تھی۔ عفان یہاں آ کر اجنبی بن گئے تھے، وہ مجھ سے کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ میں دن رات ان کا انتظار کرتی رہتی، مگر وہ بھول کر بھی میرے کمرے میں نہ آتے۔ انہیں اپنی پہلی بیوی کے ناراض ہونے کا بہت ڈر تھا، شاید اسی لیے وہ مجھے جی بھر کے نظر انداز کرتے تھے۔ میں ان کی باتوں پر اپنا دل محسوس کر رہ جاتی، مگر کیا کر سکتی تھی، میرے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔
پھر وہ مزید 2 سال کے لیے دوبارہ چلے گئے اور اپنا سارا کام اور چھوٹی موٹی جائیداد بیچ کر واپس لوٹ آئے اور یہیں پر اپنا کاروبار شروع کر لیا۔ وہ دن رات ایک کر کے اپنے کاروبار کو مزید چمکانے لگے۔ اس دوران میں نے ان کا دل جیتنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ صبح اٹھتے ہی میں کام کاج میں لگ جاتی، عفان سامنے ہوتے تو میں ان کے لیے ناشتہ بناتی، جبکہ اس کی بیوی کی نظر میں ایک خادمہ کی حیثیت سے یہاں کی کام کر رہی تھی۔ اسے کیا معلوم کہ میں تو اپنے شوہر کا دل جیتنا چاہتی تھی۔ عورت ہمیشہ سے اپنے شوہر کی محبت کی طلبگار رہی ہے، لیکن شوہر کی محبت سب عورتوں کو نصیب نہیں ہوتی۔ یہی کچھ میرے ساتھ بھی ہوا۔ میں اپنے شوہر کی ایک نظر التفا کو ترستی تھی۔ میں اس کے لیے راہ میں پلکیں بچھائے بیٹھی رہتی اور وہ ظالم ایک نظر بھی مجھے اٹھا کر نہ دیکھتا۔ لیکن پھر ایک صبح ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے میری زندگی کو بدل دیا۔ اس دن خوش قسمتی سے رابعہ یعنی کہ عفان کی بیوی سو رہی تھی۔ عفان جلد اٹھ گئے، میں بھی ان کے ساتھ ہی اٹھ گئی۔ میں نے ناشتہ بنانے کے لیے کچن کا رخ کیا تو وہ بھی میرے پیچھے کچن میں ہی آ گئے اور کڑک آواز میں بولے، یہ ڈرامے کر کے تم مجھے متاثر نہیں کر سکتی۔ جانتی ہوں مجھے تم سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے، تمہیں اس گھر میں جگہ دی ہے، اسی کو کافی سمجھو، زیادہ آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عفان کی اس بے عزتی پر مجھے شدت سے توہین کا احساس ہوا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا اپنا شوہر مجھے اتنا کمتر محسوس کروائے گا۔ بہرحال میں اپنے نصیب پر آنسو بہاتی رہ گئی۔ اس دن کے بعد سے میں نے ناشتہ اور کھانا بنانا چھوڑ دیا۔ اگر رابعہ بیگم کے کہنے پر بنا بھی لیتی تو ناشتہ دینے خود نہ جاتی، رابعہ کے ہاتھ میں تھما دیتی۔ وہ میری اسی شرافت کی دیوانی ہو گئی۔ شاید وہ جان گئی تھی کہ مجھے اس کے شوہر سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن ایک دن اس کا مان بھی ٹوٹ گیا۔ ہوا یوں کہ رابعہ اپنے بیٹے کے ساتھ بازار میں شاپنگ کے لیے گئی ہوئی تھی۔ میں گھر میں اکیلی تھی، تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے عفان کھڑے تھے۔ انہیں دیکھ کر میں گھبرا گئی۔ میں جلدی سے آ کر اپنے کمرے میں بیٹھ گئی۔ وہ شاید کوئی فائل ڈھونڈ رہے تھے۔ ہر طرف دیکھتے انہوں نے میرے کمرے کا رخ کر لیا اور مجھ سے میرا حال چال پوچھنے لگے۔ میرے لیے تو یہ لمحہ کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ میں نے مختصر اپنا حال بتایا، تبھی دروازے سے جھانکتی 2 آنکھوں پر میری نظریں پڑیں۔ یہ رضیہ بوا تھی، جس کا کام ہی لوگوں کے گھروں میں تانک جھانک کرنا اور ادھر ادھر کی کرنا تھا۔ بس پھر کیا تھا، رضیہ بوا نے مجھے اور عفان کو بات کرتے دیکھ لیا۔ حالانکہ میں ان کے نکاح میں تھی، ان کی جائز بیوی تھی، پھر بھی عام سی بات کی، مگر یہ بات بوا کو کہاں معلوم تھی۔ شام کو بیگم صاحبہ واپس آئیں تو رضیہ نے خوب مسالہ لگا کر انہیں بتایا کہ میں ان کے شوہر پر ڈوری ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ سننا تھا کہ بیگم صاحبہ بھی غصے میں آ گئی، مجھے بالوں سے گھسیٹتی ہوئی باہر لے آئیں۔ میرا شوہر عفان بھی یہ تماشا دیکھ رہا تھا، مگر وہ کچھ نہیں بولا۔ اس نے تو مجھے اپنی بیوی تک تسلیم نہیں کیا تھا، بس نکاح کی قید میں باندھ کر یہاں رکھا تھا۔ وہ میرا ساتھ کیا ساتھ دیتا، بس بت بنا کھڑا رہا۔ مجھے ایک بار بھی اپنے نصیب پر آنسو بہانا پڑے سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زندگی ایک دن مجھے اس قدر بے بس بنا دے گی۔ ابا نے یہ نصیحت کیوں کی تھی؟ کاش وہ ایسا نہ کہتے تو میری زندگی آسان ہوتی۔ میں دل ہی دل میں سوچتی۔ اس دن کے بعد سے رابعہ بیگم کی نظریں بھی بدل گئیں۔ ان کو تو جیسے میں دنیا کی بد کردار ترین لڑکی لگنے لگی۔ بات بات پر مجھے تانے دیتی، کہتی تیری جیسی لڑکیاں ہی دوسری عورتوں کا گھر خراب کرتی ہیں۔ اگر تو نے یہ سب ہی کرنا تھا تو مجھے پہلے ہی بتا دیتی، میں تیری شادی اپنے کسی چوکیدار یا ڈرائیور کسی سے بھی کروا دیتی۔ اگر اتنا ہی شوق ہے تو رابعہ کی باتوں پر میرا دل چھلنی ہو گیا کہ کیا کہہ رہی تھی۔ کیا میں نے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے عفان سے بات کی تھی؟ ہرگز نہیں۔ جیسا وہ سوچ رہی تھی ویسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر ہوتا بھی تو کم از کم گناہ نہیں تھا اور نہ ہی میں بد کردار تھی، مگر رابعہ کا دماغ تو آسمانوں سے باتیں کر رہا تھا۔ اگلے دن شام کے وقت اس نے مجھے چائے تیار کرنے کا حکم دیا۔ میں چائے بنانے میں مصروف ہو گئی۔ وہ تو مجھے زر خرید باندھی ہی سمجھتی تھی۔ میں نے نہیں پوچھا کہ کیوں چائے بنانی ہے۔ اس نے معمول سے ہٹ کر 5-6 کپ چائے بنانے کا کہا۔ پھر اس نے خود کیک بھی بیک کیا اور ٹرے تھما کر مجھے باہر آنے کا کہا۔ میں حیران پریشان سی باہر آ گئی۔ دیکھا تو ڈرائنگ روم میں چند خواتین اور ایک خوبرو لڑکا بیٹھا ہوا تھا۔ یہ لڑکا شکل سے ہی کم عمر لگتا تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ میرا ہم عمر تھا۔ رابعہ نے لوگوں کے سامنے مجھے بیٹھنے کا کہا۔ عورتوں کے تیور سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ میرا رشتہ لینے آئی ہیں۔ یا خدایا، یہ کیا نئی مصیبت ہے۔ اب اگر عفان نے پھر وہی لاپرواہی برتی تو میں ایک شادی پر دوسری شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ اللہ تو ہی کچھ بہتر کر، میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ لیکن وہ عورتیں مجھے ایک ہی نظر میں پسند کر چکی تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد رابعہ نے مجھے وہاں سے جانے کا کہا تو میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ شام تک اسی طرح بیٹھی رہی۔ شام کو مجھے بوا نے اطلاع دی کہ مجھے رابعہ بلا رہی ہے۔
میں اس کے پاس گئی تو اس کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے۔ مبارک ہو، یہ لو منہ میٹھا کرو۔ اس نے مٹھائی میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ کس بات کی مٹھائی باجی؟ میں نے انجان بن کر پوچھا۔ زیادہ معصوم مت بنو، تمہارا رشتہ پکا ہو گیا ہے، وہ کھلکھلانے ہوئے بولی۔ میرا رشتہ؟ مگر میں کچھ کہنے ہی والی تھی کہ رابعہ نے منہ پر ہاتھ رکھ کر مجھے چپ کروا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد عفان بھی گھر آ گئے۔ ان کو بھی رابعہ نے اسی طرح مٹھائی کا ڈبہ پیش کیا۔ انہوں نے بھی پوچھا کہ کس بات کی مٹھائی ہے۔ تب رابعہ نے بتایا کہ میرا رشتہ پکا ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی عفان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ مرد چاہے جتنا بھی بے پرواہ کیوں نہ ہو، وہ غیرت کے معاملے میں ہمیشہ سخت ہوتا ہے۔ عورت اس کے نکاح میں ہو، وہ اسے اپنی ملکیت سمجھتا ہے۔ عفان کا بھی یہی حال تھا، اگرچہ وہ مجھ سے بات تو نہ کرتے تھے، لیکن مجھے کھونے کا احساس کچھ اتنا بھی معمولی نہ تھا۔ تبھی ان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ اس دن پہلی بار مجھے لگا کہ میں عفان کے لیے اہم ہوں، مگر میں اب اپنا مستقل راستہ بنانا چاہتی تھی۔ یوں روز روز اس بے نام اور لاوارث سے رشتے کو مزید نبھانا نہیں چاہتی تھی، مگر شاید عفان نے یہ گوارا نہ کیا، سو چھوٹی سی کوشش تو ضرور کی تھی کہ وہ مجھے اپنے گھر سے نہ نکالے۔ وہ کوشش ان رشتے والوں کو مجھ سے متنفر کرنا تھی۔ رشتے والوں کو فون کر کے بتایا گیا کہ میں پہلے سے کسی کے نکاح میں ہوں۔ جب یہ بات ہمارے گھر تک پہنچی تو جیسے کوہرام مچ گیا۔ رابعہ نے آسمان سر پر اٹھا لیا، کہنے لگی، نہ جانے یہ کس کماش کی لڑکی ہے، اب تو میں اسے ایک پل اپنے گھر میں نہیں رہنے دوں گی۔ جس کے بارے میں لوگ ایسی ویسی باتیں کرتے ہیں، اس کا کردار آخر کیا ہوگا؟ یہ سن کر میرا دل کٹ رہا تھا، مگر میں کیا کرتی؟ میرے پاس میرے شوہر سے تعلق کا کوئی ثبوت بھی تو نہیں تھا۔ بس پھر کیا ہونا تھا، میری سوتن نے مجھے مار دھاڑ کر گھر سے نکال دیا، اور عفان اس معاملے میں بھی خاموش رہے تھے، کیونکہ انہیں اس بات کی خبر تھی کہ اگر وہ بولیں گے تو ان کا اپنا گھر برباد ہوگا۔ میں روتی دھوتی دروازے کے باہر بیٹھی ہی تھی کہ دروازے پر گاڑی کے ہارن کی آواز آئی۔ ہارن کافی اونچا تھا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے خوبصورت گاڑی کھڑی تھی۔ یہ گاڑی شاید اسی گھر کے اندر داخل ہونا چاہتی تھی۔ تبھی گارڈ نے اندر سے آ کر دروازہ کھول دیا۔ یقیناً بی بی جی کا کوئی رشتہ دار ہی ہوگا۔ یہ سوچ کر میں نے دروازہ کھلتا اور گاڑی اندر پہنچ کر کھلتی دیکھی۔ تبھی ایک صحت مند سی خاتون گاڑی سے برآمد ہوئی۔ خاتون نے اپنا نام زیب النساء بتایا۔ انہوں نے اپنے آپ کو عفان کی بہن ظاہر کیا۔ میں نے آج تک عفان کی بہن کو نہیں دیکھا تھا۔ خیر ہوا بوا انہیں اندر لے آئی، اور ساتھ میں بھی ڈرتے ڈرتے اندر آ گئی۔ انہیں دیکھ کر عفان اور رابعہ خوش ہوئے، لیکن رابعہ کی یہ خوشی مصنوعی تھی، کیونکہ اسے اپنی نند سے صاف طور پر کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ بہرحال وہ جس گھرانے میں بیاہی گئی تھی وہ اچھا خاصا کھاتا پیتا گھرانہ تھا، اس لیے رابعہ بھی اس سے دبی دبی رہتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ چائے پانی لینے چلی گئی۔ نہ جانے اس نے مجھے کیوں یہ نہ کہا کہ تم کس سے پوچھ کر اندر گھس آئی ہو۔ شاید اس لیے کہ وہ نند کی خدمت میں مصروف تھی، جس کا تعلق ایک نہایت امیر خاندان سے تھا۔ بہرحال جب رابعہ چائے بنانے کے لیے گئی تو زیب النساء نے مجھ سے عذرائے ہمدردی پوچھا، کیا بات ہے، تم دروازے پر بیٹھی رو کیوں رہی تھی؟ میں نے ان کے اس سوال پر کچھ نہ کہا۔ میری آنکھیں جگمگانے لگیں، میرے آنسو میری کہانی کہہ گئے تھے، لفظوں سے کچھ کہنے کی ضرورت باقی نہیں رہ گئی تھی۔ وہ میرے بہتے آنسو دیکھ کر سمجھ گئی کہ معاملہ کیا ہے۔ اتنی دیر میں رابعہ چائے وغیرہ لے کر آ گئی۔ میرا خیال تھا کہ شاید وہ بیوی میرا اس گھر میں کچھ لحاظ کریں گے، لیکن انہوں نے اپنی نند کے سامنے ہی مجھے ذلیل کرنا شروع کر دیا۔ گندی عورت، تیری وجہ سے میرا شوہر گھر سے باہر چلا گیا، تجھے کیا ملا؟ میرا گھر برباد کرنے کی کوشش کر کے وہ یوں دھاڑ رہی تھی جیسے گھر میں کوئی تیسا موجود ہی نہ ہو۔ ان کا یہ رویہ مجھے بہت برا لگا۔ میں روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئی۔ رات کے وقت میرے کمرے کے دروازے پر آہٹ ہوئی۔ میں نے دیکھا تو زیبا باجی آئی تھی۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ میں نے کہا، کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگی، بیٹی تم ہمارے محسن کی بیٹی ہو، اور میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہمارے محسن شاہ بابا کی بیٹی کا ہم یہ حال کریں گے۔ دیکھو تو بھلا کیسی حالت بنا لی ہے تم نے اپنی۔ تمہارے بابا اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ہمیں بھی اس بات کا بہت دکھ ہے، لیکن اب تمہیں خود کو سنبھالنا ہوگا بیٹی، زیبا آپی نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، لیکن وہ میرے چہرے کے قرب سے اندازہ لگا چکی تھی کہ اس گھر میں رہنا میرے لیے کتنا تکلیف دہ ہے۔ شام ہوئی تو انہوں نے رابعہ بھابھی سے کہا، رابعہ اگر برا نہ مانو تو اس بچی کو میرے گھر کچھ دن کے لیے بھیج دو، آج کل کافی باقی ملازمین چھٹی پر ہیں، اکیلی جانوں یہ بیٹی میرے ساتھ کام کرتی رہے گی تو میرا بھی من لگا رہے گا، تم اسے میرے ساتھ بھیج دو۔ زیبا آپا کے کہنے کی دیر تھی، رابعہ تو مجھے گھر سے باہر کرنے کے لیے پہلے ہی تیار بیٹھی تھی۔
پھر کیا تھا، اگلے دن میں عفان کی آپا کے ساتھ ان کے گھر جا رہی تھی۔ میں گاڑی میں بیٹھی تو عفان نے مجھے بڑی عجیب سی نظروں سے دیکھا، جیسے وہ مجھے کچھ کہنا چاہتے ہوں مگر ظاہر نہ کر پا رہے ہوں۔ خیر، اب میں کسی قسم کی خوش فہمی نہیں پالنا چاہتی تھی۔ میں ان کی باجی کے ساتھ ان کے گھر آ گئی۔ یہاں آ کر مجھے اندازہ ہوا کہ پرسکون زندگی کسے کہتے ہیں۔ مجھے اس گھر میں زیادہ کام تو نہیں کرنا پڑتا تھا، لیکن کام کے علاوہ ہزار مسئلے ہوتے ہیں جو عورتوں کو درپیش ہوتے ہیں۔ ایک دن میں نے محسوس کیا کہ زیبا باجی کا دیور مجھے سیدھی نظروں سے نہیں دیکھتا۔ پہلے تو یہ سب کچھ ڈھکا چھپا تھا، مگر ایک دن زیبا آپی گھر سے باہر گئیں تو وہ ڈٹائی پر اتر آیا۔ اس نے مجھ سے زبردستی کرنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں میری اور اس کی اچھی خاصی ہاتھا پائی ہو گئی۔ لیکن خوش قسمتی سے زیبا آپا نہ جانے کہاں سے اچانک واپس آ گئی۔ شاید ان کی کوئی چیز رہ گئی ہوگی۔ بیرون دروازے کی چابی ان کے پاس تھی، سو گھر میں وہ بھی بنا آہٹ کے آ گئی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ان کا دیور سے مجھ سے بدتمیزی کر رہا ہے تو وہ دوڑی ہوئی چلی آئیں۔ میں بھی ان کے گلے لگ کر رونے لگی۔ اس دن انہوں نے مجھے پیار کیا، کہنے لگی بیٹا مجھے معاف کر دو، ان کا دیور بہت بدتمیز قسم کی طبیعت کا مالک تھا۔ زیبا آپا نے مجھے یہی سمجھایا کہ کسی ایک فرد کے رویے سے سارے گھر والوں کو برا نہیں سمجھتے۔ تم یہاں محفوظ ہو رہو گی، میں تمہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونے دوں گی۔ ان کی بات سن کر مجھے تسلی تو ہوئی، لیکن خطرے کی تلوار پھر بھی میرے سر پر لٹک رہی تھی۔ کل کو کوئی اچھا رشتہ آ جاتا تو زیبا آپا بھی دیر نہ کرتی، میرا رشتہ فوراً طے کرتی، لیکن اب میرا یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ ایک دن مجھ سے رہا نہ گیا، میرا دل بھر آیا۔ میں نے رات کے وقت خوب رو دھو کر اپنے رب سے اپنی حفاظت کی دعا کی۔ تبھی چند دن میں ہی بھاگ دوڑ کر کے زیبا آپا نے میری ایک جگہ بات طے کرنی چاہی اور اس سلسلے میں عفان کو کال کی، یہ جانے بغیر کہ اس بات سے اس کی کیا حالت ہوگی۔ عفان کی تو یہ سن کر چھکے چور گئے۔ اب وہ بندہ نہ یہ بتانے کا تھا کہ میری بیوی ہے، نہ یہ کہنے کا تھا کہ ٹھیک ہے دیکھ بھال کے ہی کیا ہوگا آپ نے تو کر دیں رشتہ۔ پکا سلمان سے میں نے اکیلے بات کرنے کی درخواست کی۔ ان سارے حالات سے ان کو غیرت آ گئی، مجھے کال کی اور کہا کہ تم انکار کر دو۔ تب میں نے کہا تم کیسے مرد ہو جس کی بیوی دوسروں کے گھروں میں اپنی عزت بتاتی پھر رہی ہے؟ اپنے گھر میں مجھے باندھی بنا کر رکھو یا نوکرانی، مگر کم از کم اس بات کا تو خیال کر لو کہ تم نے میرے بابا سے وعدہ کیا تھا۔ کیا تم نے اتنی بھی مردانگی نہیں کہ اپنے ایک وعدے کا پاس رکھ سکو؟ اگر نہیں تو پھر مجھے فارغ کر دو۔ میری باتوں نے جادو جیسا اثر کیا۔ اگلے ہی دن وہ مجھے لینے پہنچ گیا۔ زیبا آپا کو بتایا کہ گھر میں کام زیادہ ہے، ان کی بیوی گھر نہیں سنبھال پا رہی ہیں۔ اگلے ہی دن میں واپس بنگلے میں آ گئی، لیکن اب کافی کچھ بدل چکا تھا، مگر مجھ پر بیگم صاحبہ پہلے کی طرح غصہ نہیں کرتی تھی۔ شاید میرے جانے سے انہیں اپنے آپ ہی کمی محسوس ہوگی۔ میں کام بھی تو اتنا کرتی تھی۔ خیر، اب یہاں رہتے ہوئے اپنے شوہر کو نظر انداز کرنا یا اس کی نگاہوں سے نظر انداز ہونا مجھے دل ہی دل میں کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ میرا دل مارے گھٹن کے کبھی اس قدر زور سے دھڑکتا کہ مجھے اپنی موت سامنے نظر آتی، مگر شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میں نے اللہ سے لو لگا لی۔ ایک دن مجھے کسی نے بتایا کہ سورہ کوثر کا ورد سے میں اپنے شوہر کو اپنا دیوانہ بنا سکتی ہوں، اپنی زندگی کے مسائل حل کر سکتی ہوں۔ غرض جس نیت سے بھی یہ سورہ پڑھوں گی اللہ تعالیٰ مجھے فیض بخشیں گے۔ میں نے ایسا ہی کیا، سورہ کوثر کا ورد شروع کر دیا۔ اس دن بارش کا موسم تھا، نہ جانے کیسے عفان میرے کمرے میں آ گئے۔ کمرے میں میں گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہی تھی، اللہ تعالیٰ سے عفان کی محبت مانگ رہی تھی کہ عفان کی آواز پر میں نے سلام پھیرا اور واپس کچن میں آ گئی۔ کچن میں آ کر ان کے لیے چائے بنا ہی رہی تھی کہ باہر کسی کھٹکے کی آواز آئی۔ شاید رابعہ بیگم بارش سے بچانے کے لیے کپڑے اکٹھے کر رہی تھی۔ تبھی ان کی نظر کچن کی طرف پڑی۔ یہاں پر روشنی آن تھی اور وہ جھٹ پٹ کچن میں آئی تو دیکھا کہ عفان مجھ سے محو گفتگو تھے۔ میں انہوں نے چائے بنا کر دی تھی کیونکہ انہوں نے مجھے خود چائے بنانے کا کہا تھا۔ بتاتی چلوں کہ نماز کے بعد مجھے سورہ کوثر پڑھنے کی عادت ہو چکی تھی۔ میں سورہ کوثر پڑھتی اور پڑھتے پڑھتے سو جاتی تھی۔ اس وقت نہ جانے میرے من میں کیا آئی کہ میں نے چائے پر وہی سورت جو پڑھی ہوئی تھی پھونک کر اپنے شوہر کو پلا دی۔ وہ بھی اس بات پر مسکرائے تھے، مگر زیادہ نہیں، ان کا چہرہ سپاٹ اور سرد رہتا تھا۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد رابعہ بیگم دندناتی ہوئی کچن میں داخل ہوئیں۔ ان کا انداز ایسا تھا جیسے انہوں نے دو مجرموں کو جرم کرتے ہوئے پکڑ لیا ہو، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔
تبھی وہ مجھ پر چلانے لگیں۔ آگے بڑھ کر مجھے بالوں سے پکڑنے کی کوشش کی تو میرے شوہر عفان بیچ میں آ گئے۔ بس بہت ہو گیا، اگر تمہیں یہاں سے جانا ہے تو خود چلی جاؤ، یہ بھی میری بیوی ہے اور کہیں نہیں جائے گی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ حیرت سے گنگ میرے شوہر کو دیکھنے لگی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ عفان اس پر سوتن بھی لا سکتے ہیں۔ عفان مجھے اسی وقت اپنے کمرے میں لے گئے۔ پہلی بار مجھے ان کا قرب نصیب ہوا تھا تو میں جیسے مکمل ہو گئی، مگر یہ بات ان کی پہلی بیوی سے برداشت نہ ہوئی، سو وہ گھر چھوڑ کر چلے گئی اور پھر طلاق لے لی۔ میں آج بھی ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہوں، لیکن میں نے اللہ کی ڈور مضبوطی سے تھام رکھی ہے کہ جو لوگ اللہ کو اپنا سہارا بناتے ہیں وہ کبھی بے سہارا نہیں ہوتے۔